السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس پارٹ میں ہم یہ معلوم کریں گے کہ آپ کا عدل و انصاف کیسا تھا۔ عدل و انصاف آج کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ وہ اس طرح کہ آج اہل بدع پر جب کوئی رد کرتا ہے یا کوئی بھی کسی پر جب رد کرتا ہے تو اس کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ مخالف کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے۔ غلو سے کام لیتا ہے، مبالغہ سے کام لیتا ہے، اور سامنے والے پر جو نہیں ہوتے ان تمام چیزوں کو بھی کیا کرتا ہے، تھوپ دیتا ہے، سوائے ان علماء دین کے جن کو علم میں رسوخ حاصل ہے اور جو عدل و انصاف کے پیکر ہیں، جو سیدھے راہ اور صحیح نہج کو اپناتے ہیں۔ انہی راسخین میں شیخ ذہبی العصر رحمہ اللہ بھی ہیں کہ آپ نے زاہد الکوثری پر علمی رد کے جو تیر پھینکے اس سے وہ چھلنی ضرور ہو گئے۔ ابو ریہ پر جو ردود کے پہاڑ توڑے اور اس کے غلط خیال کو کچل دیا، لیکن بزبان محدث العصر علامہ البانی رحمہ اللہ، ہم اس کو ثنا میں بھی بیان کر چکے ہیں کہ شیخ ذہبی العصر رحمہ اللہ نے زاہد الکوثری پر جو رد کیے اور رد کے رس بھرے ایسے تیر پھینکے جو ٹھوس اور خالص علمی اسلوب پر مشتمل ہے، جس کی حدیں نہ ضعف و وہن کی ہوا کو محسوس کرتے ہیں اور نہ ہی مناظرہ کے آداب کے باہر کی مسموم اور گندی فضا کو مس کرتی ہیں۔ طریقہ و سلیقہ مناظرہ کو دیکھیں تو ادفع باللتی ہی احسن کی واضح تصویر کشی نظر آتی ہے جو کہ بلند علمی ساز کو اپنے اندر سموئے دکھائی دے۔ واقعتاً اگر آپ التنکیل کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ شیخ ذہبی العصر رحمہ اللہ نے کئی جگہ استاد العلامہ کہہ کر کوثری کو مخاطب کرتے ہیں، رد کر رہے ہیں، اور کیا کہہ کر مخاطب کرتے ہیں کہ استاد العلامہ، سبحان اللہ۔ اور کوثری بھی معمولی شخصیت نہیں ہے، وہ بھی علمی شخصیت ہیں اور ان کے پاس بھی زبردست ملکہ تھا۔ خود ان کے بارے میں علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زاہد الکوثری اپنے زمانے کے علم حدیث کے بڑے علماء میں ان کا بھی شمار ہو سکتا ہے۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ حدیث کی صحت اور ضعف اور طرق حدیث میں آپ مہارت زیادہ نہ رکھتے ہوں، لیکن علمی میدان میں آپ بڑے ماہر تھے۔ لیکن ہوا کیا کہ علمی میدان ہی میں گمراہی کے شکار ہو گئے کہ انہوں نے علم حدیث اور علم الرجال اور ان فنون کی کتابوں سے استفادہ مکمل طور پر نہ کر سکے جیسا کرنا چاہیے۔ اس کے دو اسباب ہیں۔ ایک سبب کیا؟ مذہبی عصبیت، اپنے مذہب کے متعصب تھے وہ حنفی مذہب کے، اس بنا وہ اس علوم سے استفادہ نہ کر سکے۔ نمبر دو، الشعوبیہ، یعنی عرب عجم سے افضل نہیں، اس وجہ سے کوثری رحمہ اللہ پر رد کرتے ہوئے شیخ ذہبی العصر رحمہ اللہ نے عدل و انصاف کو ملحوظ رکھا، اور یہی رویہ ابو ریہ کے ساتھ بھی آپ کا رہا ہے۔ اس پر بھی بے جا غلو یا مبالغہ سے کام نہ لیا، بلکہ عدل اور انصاف کے ساتھ اس پر بھی رد کیا گیا۔